الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله مولى النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران عزیز، بدایوں شریف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دو چہیتے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، آج سرکار نور کا یوم وصال ہے۔ 1255 سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ 1324 میں آ کر ختم ہو گیا۔ ظاہری شکل و صورت میں نوری دادا ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں دل کی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ یہ کووڈ نے سب پر اٹیک کیا، میں بھی اس میں گرفتار رہا، 7 دن ہاسپٹلائز رہا۔ اس کے بعد سے اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمت نہیں ہوتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سرکار نور کے قول شریف سے وہ ہمت پیدا ہو جائے۔ میں آپ کے سامنے 2 مختصر واقعات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ماہرہ مطہرہ کی 2 مشہور خلافتیں، ایک مولانا شاہ عین المجید بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں کس طرح سے یہ لوگ بیعت ہوئے اس کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب عثمانی بدایونی اور دوسرے مولانا عین الحق مولانا عبد المجید بدایونی۔ تو مولانا عبد المجید بدایونی کو بڑی فکر تھی پیر کی کہ پیر کہاں ملے، تو ان کی بہنوئی نے کہا کہ چلو ہم اپنے پیر خانے تمہیں لے چلتے ہیں۔ آئے وہ ماہرہ شریف تو دیکھا کہ حضور آل احمد اچھے میاں کسی کا چھوارے پڑھ کے پھونک رہے ہیں، کسی کا پانی دم کر رہے ہیں، تو ان کے دل مانا نہیں۔ ان کا یہاں بھی بڑی اونچی دکان اور پھیکے پکوان کا معاملہ ہے، چلو چلے صاحب بدایوں شریف پہنچے۔ وہاں بڑے سرکار کے یہاں لیٹے تو خواب میں دیکھا انہوں نے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ حضور اچھے میاں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ وہاں سے گھر نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ میں تو پھر جاؤں گا ماہرہ شریف۔ آئے تو حضور اچھے میاں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا مولانا یہاں کیا رکھا ہے؟ یہاں تو اونچی دکانیں اور پھیکا پکوان ہے۔ خیر قدموں میں گر پڑے۔ اس کے بعد ایسے چاہنے والے تھے کہ بہت کم جاتے تھے بدایوں شریف، جب ان کا مرشد انہیں حکم دیتے تھے کہ جاؤ بدایوں ہو کے آؤ۔ تو عرس کا بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، شاہ حمزہ کا عرس تھا، ہزاروں کا مجمع۔ تو حضور اچھے میاں نے ایک صاحب کو ان کے نام لے کے بلایا کہ عبدالحمید ادھر آؤ۔ عبدالحمید بڑے پریشان کرنے لگے، یہاں ہزاروں کا مجمع، یہ مجھے نہ پہچان کیسے لیا؟ تو گئے، سب سے مہاراجا نے فرمایا، صرف انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ ان کو تم کام کیا کرتے ہو؟ کہتے صاحب 50-60 بکریے ہیں ان کو چراتا ہوں۔ کہتے تو اپنی ہر بکری کو پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتا ہوں؟ چلیے میں اپنے ہر مرید کو پہچانتا ہوں۔ اب دوسرا واقعہ بیعت کا، مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی اور شاہ عبد القادر بدایونی میں نہایت گہری دوستی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت ہی پریشان رہتے تھے،
مرشد کی تلاش میں، تو انہیں خواب میں نظر آیا کہ ایک آواز آ رہی ہے کہ کل جو شخص آئے گا وہ تمہاری تمنا کو پورا کرے گا۔ پتہ چلا دوسرے دن شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ گئے، اور پھر آئے ہم مہاجر شریف، پھر ان کو شان رسول نے بیعت کیا اور خلافت عطا فرمائی۔ آج نجیب میاں نے اور اشرف نے اور طالب علم جو تھے ہمارے، اور عزام میاں اور حتیف میاں، سب نے بہت دل خوش کیا۔ جو سب ماحول چل رہا ہے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا تقدیر پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی وہ ہٹے گی نہیں۔ تو اگر ہمارا مرنا ہی لکھا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ میں مارے جاؤ گے، تو ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے، اور اگر نہیں لکھا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہنگامے چل رہے ہیں اور گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں، میں اس بچی مسکان کو سلام کرتا ہوں جس نے سینکڑوں کتوں کے سامنے نعرے اللہ اکبر سے سب کو بھگا دیا۔ تو اپنی خانقاہوں سے وابستہ رہیے اور اکثر حاضری دیتے رہا کریے، کیونکہ دل کی بیٹری جو 12 وولٹ سے گھٹ کے 9 وولٹ کی رہ گئی ہے، اسے جا کے چارجنگ اسٹیشن پہ لگا دیجئے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ 12 کا 14 وولٹ کا کرنٹ بنائے گی۔ اپنے پیر کو اپنے حق میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا سمجھیے کہ سب سے زیادہ میرا پیر نفع پہنچاتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ 2 فقیر چلے حضرت نظام الدین محبوب الہی سے ملنے کے لیے دلی پہنچے، تو نظام الدین محبوب اولیاء تشریف رکھتے تھے، وہ پہنچے اور کہا کہ ہمارے پیر نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ سے مل کے آئیں۔ خیر انہوں نے ان کے لیے کھانا منگوایا، تو انہوں نے کھانا اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا کہ ہم وہ یہ کھانا کھائیں گے۔ نظام الدین محبوب الہی نے دوبارہ کھانا منگوایا، تو وہ بھی انہوں نے پھینک دیا کہ نہیں ہم ایسا کھانا نہیں کھاتے۔ تو نظام الدین اولیاء نے ایک کان میں کہا کہ اس مردار بیل کے گوشت سے تو اچھا ہی تھا نا۔ وہ گر پڑے ساتھ دونوں اور اس کے ناچنے لگی کے لیے ہمارے پیر کا کرم ہوا، ہمارے پیر کا کرم ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ پیر یہاں کہاں رکھے تمہارے؟ تو کرم ان کا ہوا۔ محبوب الہی کہتے تھے نا، اگر ہمارے پیر کی نظر صحیح نہیں ہوتی تو محبوب الہی سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ وہ قصہ یاد آیا، سن 1857 کی جنگ ہوئی، تو اس میں لکھنؤ میں ایک فقیر پہنچا ایک حلوائی کی دکان پہ، وہ کہا کہ بابا 1 روپیہ دے دے۔ بتائیے 1 روپے کا 40 سے گیہوں آتا تھا۔ تو حلوائی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، میلے پھٹے ہوئے کپڑے، الجھی ہوئی داڑھی، تو اس نے کہا جا۔ فقیر نے کہا کہ میں دکان پلٹ دوں گا تیری اگر مجھے 1 روپیہ نہیں دے گا۔ تو جا تجھ سے جیسے صبح سے شام تک 50 آتی ہے۔ اتنے میں وہ حلوائی کے پیر صاحب آ گئے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اور کہ یہ میاں یہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے مجھ سے۔ تو انہوں نے مراقبہ کیا، سر اٹھا کے کہا کہ جلدی سے دے دے 1 روپیہ اسے۔ کیا مطلب؟ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ہم تو آپ کے بھروسے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہماری مدد فرمائیں گے، تو ان کو نہیں۔ میں نے دیکھا تو اس کا پیر خالی ہے، بالکل اس کا دادا پیر بھی خالی ہے، لیکن دادا پیر کا جو پیر ہے وہ کھڑے ہو کے وہاں سے کہہ رہا ہے کہ میں تباہ کروں گا، تیری تو خیر حیثیت کیا ہے، اس کی دکان تو میں لوٹوں گا۔ تو یہ معاملات ہے سب۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات یہاں جمع ہوئے، اور دعا کریے کہ حالات اچھے ہو تو پھر عرس بھی ہوگا۔ تو حالات اچھے ہونا ضروری ہے۔ ہم سے کہا کہ صاحب 150 آدمیوں کے ساتھ آپ عرس کر سکتے ہیں، تو میں نے کہا ہم دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے خانقاہ کے، 1 3 5 7، اب 150 ہو گئی بس، اب نہیں جائے گا کوئی۔ میں نے کہا ہمیں ضرورت کیا ہے جی، عرس نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ تو احباب اور علماء سے ملنے کا ایک موقع ہوتا ہے جو سب احباب
جاتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حالات کی سختی کو دور فرمائے گا اور ہم وہاں پہ انشاءاللہ پھر اس میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے خط لکھے ہیں یا موبائل پہ کہا ہے، یا اللہ ان سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے بچوں کے سگے ماموں سید حیدر علی صاحب، ان کا پچھلے جمعے کو وصال ہو گیا اور اتنے سکون سے گئے، سو رہے تھے، سوتے میں انتقال ہو گیا۔ صبح جو ان کی بیوی نے ہلا ڈلا کے دیکھا تو پتہ چلا وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے دوسرے ایک پیر بھائی جو اپنے نعرے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، حنیف بھائی آسٹریلیا والے، ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر کی شروعات ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس برے مرض کو دور فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال طیب و طاہر عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس قصبے میں، اس صوبے میں اور تمام ملک میں امن و امان، چین و شانتی کا دورہ رہے۔ ہم لوگوں نے دیکھے ہوں گے اخبار، دونوں ایک دوسرے کو پھڑکانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ ترقی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔